نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اب ہم آپ کے سامنے احرام کے مختلف جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے احرام کے جو فرائض ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ احرام کی جو اقسام ہم نے آپ کے سامنے 4 بیان کی تھی گزشتہ بیان میں، تو ان میں سے جس قسم کا بھی احرام باندھنا ہو تو دل سے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ 4 اقسام بیان کی تھی، تو ان میں سے جون سا بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ احرام باندھ رہے ہیں تو دل سے اس کی نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ احرام میں نے کس لیے باندھا ہے، کس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، تو یہ چیزیں جاننی چاہیے۔ اور جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو اس کی نیت کرنی وہ ضروری ہے۔ اور نیت کے بعد جو دوسری چیز فرض ہے وہ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، ایک مرتبہ اس کا پڑھنا فرض ہے۔ باقی بار بار پڑھیں گے اجر و ثواب ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھا جائے، یا اس کے قائم مقام کوئی اور ذکر کیا جائے جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو۔ اب فرائض کے بعد ہے واجبات۔ احرام کے واجبات میں سے یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، کہ جس میقات سے آپ گزر رہے ہیں اس میقات سے آپ احرام باندھیں، یا اس میقات سے جب آپ گزریں تو آپ حالت احرام میں ہوں، یہ واجب ہے۔ اور دوسرا ہے ممنوعات احرام سے بچنا، کہ احرام میں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچا جائے، کہ یہ بچنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد ہے سنن احرام، کہ احرام کی سنتیں کیا ہیں۔ احرام کی جو سنتیں ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ احرام کی جو پہلی سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں باندھنا، یہ سنت ہے۔ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنے گھر ہی سے احرام باندھنا یہ افضل ہے، جبکہ میقات سے پہلے احرام باندھنا باعث فضیلت ہے۔ البتہ اپنے ملک یا شہر یا راستے میں دوسری میقات سے احرام باندھنا یہ سنت ہے۔ احرام کے لیے غسل یا وضو کرنا، اگر موقع ہو تو غسل کرنا یہ افضل ہے، اور اگر موقع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، پانی کی قلت ہے تو پھر آپ وضو کر لیں، لیکن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں کہ آپ غسل کر سکیں تو اب یہ نہیں کہ غسل ہی کے انتظار میں کھڑے رہیں، تو وضو کر لیں اور وضو کر کے احرام باندھ لیں۔ 2 کپڑے یعنی چادر اور تہبند پہننا یہ بھی احرام کی سنتیں ہیں۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو اور تیل لگانا، حالت احرام میں آپ نے جسم پہ کوئی خوشبو نہیں لگانی، خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن احرام سے پہلے آپ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبودار تیل استعمال کر سکتے ہیں، ویسے تیل لگا سکتے ہیں، یہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو پھر حالت احرام میں آپ نے خوشبودار کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں کہ یا اللہ اس احرام کو آپ قبول فرمائیں، اور جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کام کو، حج کو، عمرے کو میرے لیے آسان فرما دیں۔ تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور تلبیہ کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں انہیں کم و بیش کیے بغیر پڑھنا، کہ تلبیہ کے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا، ان میں یہ کوئی کمی یا بیشی نہ کرنا۔ اور تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا، فرائض میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ تلبیہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ باقی سارے سفر میں پڑھتے رہیں تو اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے، تو کم از کم 3 دفعہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا،
یہ بھی سنت ہے۔ اور خواتین پست آواز سے تلبیہ پڑھیں کہ خود ہی سن سکیں۔ مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھیں، پورے جذبے کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ، کہ یا اللہ ہم تیرے راستے میں آ گئے ہیں اور ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، اور ہم تیرے لیے حاضر ہیں میرے مولا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مردوں کو چاہیے کہ پوری جوش اور جذبے کے ساتھ اور ایمانی کیفیات کے ساتھ اس کو پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے اتنا اونچا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ پست آواز سے پڑھیں کہ بس وہ خود ہی سن سکیں، آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں۔ اور احرام کے جو مستحبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چیزیں میل کچیل کا باعث ہیں انہیں غسل سے پہلے دور کرنا۔ جسم کے جو زائد بال ہیں ان کو پہلے دور کر دے، باقی میل کچیل ہے اس کو مال کے دور کر دے، تو ان چیزوں کا غسل سے پہلے دور کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور غسل کرتے وقت غسل احرام کی نیت کرنا کہ جو غسل میں کر رہا ہوں یہ احرام کے لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اب اس کے بعد احرام باندھنا ہے۔ اور 2 سفید نئی یا دھلی ہوئی چادروں کا احرام پہننا۔ نئی چادریں ہوں تو زیادہ افضل ہے، اور اگر نئی چادریں نہیں تو صاف ستھری چادریں ہوں، دھلی ہوئی چادریں ہوں۔ ایسی مستعمل اور گندی میلی کچیلی چادریں پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ مستعمل چادریں ہیں، پہلے سے کسی نے پہنی ہوئی ہیں، اب اس کے استعمال میں نہیں ہیں، آپ انہیں پہن رہے ہیں تو کم از کم وہ چادریں دھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ صاف ستھری چادریں جو ہیں ان کو پہننا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ چپل یا ایسے جوتے پہننا جن سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے۔ پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ ننگی رہنی چاہیے، ایسا جوتا پہننا چاہیے جس سے یہ ہڈی جو ہے یہ ننگی رہے۔ یہ جیسے ہوائی چپل ہیں تو ایسے چپل جو ہیں وہ پہننے چاہیے، اور ایسا جوتا بالکل نہیں پہننا چاہیے جس سے یہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی جو ہے یہ چھپ جائے۔ اور زبان سے بھی احرام کی نیت کرنی چاہیے۔ دل سے نیت کرنا فرض ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن زبان سے بھی یہ نیت کر لے تو یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور زبان سے جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ تقویت ملے گی۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ احرام کی چادروں پر جو خوشبو لگا لیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ لیکن احرام کے بعد بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالت احرام کے بعد احرام کی چادروں پہ کوئی خوشبو لگانا یا اس خوشبو کا استعمال کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام سے پہلے پہلے آپ خوشبو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور مستحب یہ بھی ہے کہ احرام کی چادریں جو ہیں وہ سلی ہوئی نہ ہوں، یہ مستحب ہے۔ لیکن جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر احرام کی چادریں چھوٹی ہیں اور آپ ان کو سلائی کر کے جوڑ رہے ہیں تو وہ سلائی آپ کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہی ہے کہ آپ احرام کے لیے جو چادریں استعمال کر رہے ہیں وہ سلی ہوئی چادریں نہ ہوں۔ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر ان کو دہرا دیتے ہیں کہ احرام کی چادروں کو درمیان سے سلائی کرنا جائز ہے۔ چادریں چھوٹی تھیں اور آپ نے ان کو جوڑنے کے لیے سلائی کر دیا، ان کو جوڑ دیا تو یہ جائز ہے۔ لیکن افضل یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ یہ چادریں انسلی ہوں، سلائی نہ کی ہوئی ہوں۔ اب احرام کے ممنوعات کیا ہیں کہ حالت احرام میں آپ نے کون کون سے کام نہیں کرنے، کون کون سے کام آپ کے لیے ممنوع ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔